اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ السلام علیکم پیارے دوستو، پیارے مسلمان بھائیوں، مسلمان پیاری عوام، کیا حال چال ہیں؟ آپ سب ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ میں بھی بالکل خیر و عافیت سے ہوں اور آپ کی خیریت خداوند کریم سے نیک چاہتا ہوں۔ پیارے دوستو، آج ہماری تیسری نشست، تیسری ایپیسوڈ کا آغاز ہونے جا رہا ہے، پیارے نبی کی پیاری زندگی۔ تو لیجئے اس کا اللہ کے نام سے آغاز کرتے ہیں۔ 2 نشستیں ہماری ہو چکی ہیں، آج ہماری یہ تیسری نشست ہے، اس کا آغاز میں کر رہا ہوں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اس پیاری حیات طیبہ اور پیارے نبی کی زندگی کو بڑے شوق سے، بڑے ذوق سے ضرور سنیے گا، دیکھیے گا۔ انشاءاللہ العظیم اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اس کار خیر کام میں ثواب عطا فرمائیں گے، اور اس نیک کام سے فائدہ حاصل جب عوام کرے گی، مسلمان دوست بھائی کریں گے، اس کو سنیں گے، دیکھیں گے، تو یقیناً آپ کو بھی اس کو سننے اور دیکھنے کا ثواب ضرور اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ تو لیجئے میں پیش کر رہا ہوں جہاں سے ہمارا سلسلہ ختم ہوا تھا دوسری نشست میں، وہیں سے ہمارا سلسلہ شروع ہوگا تیسری نشست میں۔ دوسرے اگر کوئی عورت بیوہ ہو اور وہ دوسرے مرد کے نکاح میں آئے تو اس کے پہلے خامن سے جو اولاد ہوتی ہے، عربی میں اسے بنت نہیں کہتے بلکہ اس کے لیے ربائب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ ربائب میں حضرت خدیجہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے جو شادی ابو حالہ سے ہوئی تھی، ان سے 3 بیٹے حالہ، حارث اور ہند تھے۔ گو یہ تینوں بھائی صحابی ہیں، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نہیں ہیں۔ اس طرح حضرت سیدہ ام سلمہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے خامن سے 3 بیٹیاں تھیں، درہ، زینب اور ام کلثوم اور سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے ان کے پہلے خامن سے 1 بیٹی تھی، حبیبہ۔ یہ سب ربائب ہیں، یہ سب ربائب ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نہیں۔ حضرت خدیجہ کی شادی کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ وقت اللہ کی عبادت اور بنی آدم کی بہبود اور خیر اندیشی میں صرف ہوتا تھا۔ قیام امن کی انجمن کا انعقاد۔ ان ہی دنوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر قبیلوں کے سرداروں اور سمجھدار لوگوں کو اکٹھا کیا۔ ملک میں بے امنی، راستوں کا خطرناک ہونا، مسافروں کا لٹ جانا، غریبوں پر زبردستی کے ظلم اور اس طرح کی باتوں کی اصلاح پر توجہ دلائی۔ آخر ایک انجمن قائم ہوئی
اور یہ عہد و اقرار ہوئے۔ ہم ملک سے بے امنی دور کریں گے، ہم مسافروں کی حفاظت کریں گے، ہم غریبوں کی امداد کرتے رہیں گے، ہم زبردست کو زیر دست پر ظلم کرنے سے روکا کریں گے۔ ایسے ہی نیک کاموں کی وجہ سے آپ کے دلوں پر اتنا اثر ہو گیا، لوگوں کے دلوں پر اتنا اثر ہو گیا کہ لوگ آپ کو الصادق اور الامین کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ابھی 35 برس کی تھی کہ قریش مکہ نے کعبہ کی عمارت کو، جس کی دیواریں سیلاب کی وجہ سے خراب ہو رہی تھیں، از سر نو تعمیر کرنا شروع کیا۔ جب حجر اسود کے قائم کرنے کا موقع آیا تو سخت اختلاف پیدا ہو گیا۔ ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ حجر اسود کی تنصیب کا کام اس کے ہاتھ سے سر انجام پائے۔ 4 دن تک برابر جھگڑا ہوتا رہا۔ آخر ابو امیہ بن مغیرہ مخزومی نے، جو قریش میں سب سے بڑھ کر عمر میں تھے، یہ رائے دی کہ کسی کو حاکم بنا کر اس کے فیصلہ پر عمل کریں۔ طے پایا کہ جو کوئی کل سب سے پہلے حرم میں آئے گا وہی سب کا حاکم سمجھا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح سویرے تشریف لے آئے۔ سب نے کہا امین آ گیا، ہم اس کے فیصلے پر رضامند ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر زمین پر بچھائی، اس پر حجر اسود کو اپنے ہاتھ سے رکھ دیا اور ہر قبیلہ کے سردار کو کہا کہ وہ چادر کو پکڑ کر اٹھائیں۔ اسی طرح پتھر کو وہاں تک لائے جہاں نصب کرنا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے اٹھا کر اپنے دستے مبارک سے بیت اللہ شریف کے کونے میں اور طواف کے سرے پر لگا دیا۔ بعثت نبوت۔ بعثت سے تقریباً 7 برس پہلے ایک روشنی اور چمک سی نظر آنے لگی۔ اس میں کوئی آواز یا صورت نہ ہوتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پانی اور ستو لے کر شہر سے باہر کوہ ہرا کی ایک غار میں جا بیٹھتے، جس کا طول 3 میٹر اور عرض 1.5 میٹر کے قریب ہوگا، اور عبادت کرتے جب تک پانی اور ستو ختم نہ ہو جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر نہ آیا کرتے۔ جب آپ کی عمر 40 سال قمری پر ایک دن اوپر ہوا تو 9 ربیع الاول بمطابق 12 فروری 610 بروز دوشنبہ روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام خدا کا حکم نبوت لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور اس وقت آپ غار حرا ہی میں تھے۔ روح الامین علیہ السلام نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشارت قبول فرمائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور میں جبریل ہوں۔ اس واقعہ کے بعد آپ فوراً گھر آئے، لیٹ گئے اور اپنی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ مجھ پر کپڑا ڈال دو۔ جب ذرا سکون ہوا تو آپ نے سارا واقعہ
بیان کیا اور کہا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہو گیا ہے۔ حضرت خدیجہ آپ کو لے کر اپنے رشتہ کے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں۔ نبی کریم نے سارا واقعہ بیان کیا۔ وہ جھٹ بول اٹھا، یہی ہے وہ ناموس جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی اترا تھا۔ کاش میں زندہ رہتا جب قوم آپ کو یہاں سے نکال دے گی۔ کچھ دنوں کے بعد غالباً رمضان المبارک کی 18 تاریخ تھی اور جمعۃ المبارک کا دن تھا کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام پھر تشریف لائے اور فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اللہ کے نام سے جو کمال رحمت اور نہایت رحم والا ہے۔ پڑھ اپنے پروردگار کے نام سے جس نے سب کچھ پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے جمے ہوئے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اور ہاں پڑھتا چلا جا، تیرا پروردگار تو بہت کرم والا ہے، جس نے علم سکھایا قلم سے، جس نے انسان کو وہ سب کچھ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا۔ نماز کا آغاز۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دامن قوم میں لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خود وضو کیا اور انہوں نے پھر وضو کیا، پھر دونوں نے مل کر نماز پڑھی۔ روح الامین نے نماز پڑھائی۔ تبلیغ کا آغاز۔ گھر پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا آغاز کیا۔ حضرت خدیجہ، حضرت علی، حضرت ابو بکر، حضرت زید بن حارث سب سے پہلے مسلمان ہو گئے۔ بلال، عمر بن انبا و خالد بن سعد بن عاص بھی چند روز بعد مسلمان ہو گئے۔ حضرت ابو بکر کی تبلیغ سے حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص مسلمان ہوئے۔ پھر حضرت ابو عبیدہ، عامر بن عبداللہ بن جراح، جن کا لقب بعد میں امین الامتہ ہوا، عبد الاسد بن بلال، عثمان بن مظعون، عامر بن فہیرہ ازدی، ابو حذیفہ بن عتبہ، صائب بن عثمان مظعون اور ارقم مسلمان ہوئے۔ عورتوں میں حضرت خدیجہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کی بیوی ام الفضل، عثمان بن امیس، اسماء بنت ابو بکر، فاطمہ، عمر فاروق کی بہن نے اسلام قبول کیا۔ ان دنوں مسلمان پہاڑ کی گھاٹی میں جا کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ ابتدائی 3 سال تو لوگوں کو چپکے سمجھایا کرتے تھے۔ پھر سورۃ المدثر کی ابتدائی آیات کا نزول ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المدثر قم فانذر، قم فانذر وربک فکبر
वसियाबका फताहिर वरजुजा फहजुर वला तमनुन तस्तक्सिर वली रब्बिका फसब्बिर। अल्लाह के नाम से जो कमाल रहमत और नहायत रहम वाला है। ए लहाफ में लिपटने वाले उठो, फिर डरो और अपने रब की बड़ाई बयान करो और अपने कपड़े पाक रखो और गंदगी ज़ाहरी बातनी से दूर रह, और ऐसा ना करके एहसान करे और बदला बहुत चाहे, फिर अपने रब के वास्ते सब्र कीजिए। नबी करीम पर और इस्लाम लाने वालों पर कफ़ारे मक्का के मज़ालिम। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कफ़ार ने तरह तरह के मज़ालिम ढाने शुरू किए। वो रास्ता जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम शरीफ जाने के लिए इस्तेमाल किया करते थे, इस पर कांटे बिछा दिए जाते। हरम शरीफ में नमाज पढ़ते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर पर ऊंट की ओज डाल दी जाती। मकानों के ऊपर से गंदगी और कूड़ा किरकिट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फेंका जाता। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबले सफ़ा पर बैठे थे कि अबू जहल आ गया और इसने रस्सा लेकर आपकी गर्दन में डालकर खींचा। हज़रत बिलाल हबशी थे और अमैया बिन खलफ के ग़ुलाम। जब अमैया ने सुना कि बिलाल तो मुसलमान हो गए हैं, तो इसने बिलाल को तरह तरह की सख्त तकलीफ़ें देनी शुरू की। गर्दन में रस्सी डालकर लड़कों को दे देता, जो इन्हें मक्का मुकरमा की पहाड़ियों पर लिए फिरते। वादी मक्का की गर्म रेत पर उन्हें लिटा दिया जाता। बिलाल हर दम आहद आहद पुकारते रहते थे। हज़रत अबू बकर ने इन्हें अमैया से ख़रीद कर खुदा के लिए आज़ाद कर दिया। अम्मार के वालिद यासिर और इनकी वालदा समैया मुसलमान हो गए थे। अबू जहल इन्हें तरह तरह के अजाब पहुंचाता था। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें अजाब सहते देखा तो फरमाया, यासर वालों सब्र करो, तुम्हारा मकाम जन्नत है। अबू जहल ने समैया के अंदामे नहानी में नेज़ा मारकर इन्हें जान से मार डाला। इस्लाम के नाम पर शहीद होने वाली ये सबसे पहली खातून हैं। खब्बाब बिन अर्थ के सर के बाल खींचे जाते, गर्दन मरोड़ी जाती, आग के अंगारों पर लटाया जाता। अबू फकहा जिनका नाम अफलाह था, इनके पाँव में रस्सी बांधकर पथरीली ज़मीन पर घसीटा जाता। बेचारी लौंडियाँ जो मुसलमान हुईं, इनके संग दिल आका इन्हें भी वहशियाना सजाएं दिया करते। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान के इस्लाम लाने की खबर इनके चचा को हुई तो वो हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान को खजूर की सफ़ में लपेट कर बांध देता और नीचे से धुआं दिया करता। मसअब बिन उमैर को इनकी माँ ने घर से निकाल दिया था। हिजरत हबशा।
جب کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے مسلمانوں کو بہت تنگ کرنا شروع کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرما دی کہ جو کوئی چاہے وہ اپنی جان و ایمان کے بچاؤ کے لیے حبشہ چلا جائے۔ چنانچہ 11 مردوں اور 4 عورتوں پر مشتمل ایک قافلہ 5 نبوی رجب میں شیبہ کی بندرگاہ، یہ موجودہ بندرگاہ جدہ سے تھوڑے فاصلہ پر ہے، جہاز میں سوار ہو کر حبشہ چلا گیا۔ اس قافلہ کے سردار حضرت عثمان تھے، آپ کے ساتھ آپ کی زوجہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھیں، وہ بھی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت لوط اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے جو اسلام کی راہ میں ہجرت پر گیا ہے۔ اس قافلہ کے پیچھے تقریباً 83 مرد اور 18 عورتیں بھی مکہ مکرمہ سے نکل کر حبشہ ہجرت کر گئیں۔ ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر طیار بھی تھے۔ مکہ مکرمہ کے کافر ان کے پیچھے حبشہ جا پہنچے۔ حبشہ کا بادشاہ اسہم نجاشی عیسائی تھا۔ اس کے دربار میں حضرت طیار کی تقریر ایک بڑی یادگار ہے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی نے فرمایا، اے بادشاہ، ہم جہالت میں مبتلا تھے، بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بےہودہ بکواس کیا کرتے تھے، کوئی قاعدہ یا قانون نہ تھا۔ اس حالت میں اللہ نے ہم میں سے ایک بزرگ کو مبعوث کیا۔ اس نے ہمیں توحید کی دعوت دی اور سمجھایا کہ اکیلے خدا کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اس نے ہمیں پتھروں اور بتوں کی پوجا سے روکا۔ اس نے کہا، ہم سچ بولا کریں، وعدہ پورا کیا کریں، نماز پڑھیں، صدقہ دیا کریں، روزے رکھا کریں۔ ان باتوں سے ہماری قوم ناراض ہو گئی۔ ہم نے ان کے ہاتھوں بڑے ظلم اور تکلیف اٹھائی ہیں اور مجبور ہو کر تیرے ملک میں پناہ لینے آئے ہیں۔ یہ تقریر سن کر بادشاہ نے کہا کہ مجھے قرآن سناؤ۔ تب حضرت جعفر طیار نے اسے سورۃ المریم کی آیات سنائیں۔ بادشاہ پر ایسی کیفیت طاری ہوئی، وہ رونے لگ گیا اور کہا کہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ رسول ہیں جس کی خبر یسوع مسیح علیہ السلام نے دی تھی اور مکہ مکرمہ کے کافروں کو دربار سے نکال دیا۔ تو لیجئے بھائیوں، آج کی ہماری نشست کا اختتام ہونے جا رہا ہے۔ انشاءاللہ العظیم ہم اپنی اگلی نشست کا آغاز یہیں سے شروع کریں گے۔ اس سے آگے جو ہونا ہے، جو اس سے اگلا چیپٹر ہے، وہاں سے اب آغاز کریں گے۔ تو آپ کو تو پتہ ہے میں آغاز جو ہے وہ نعت کے کسی نہ کسی شعر سے ہی کیا کرتا ہوں۔ تو جو نعت میں آپ کو پہلی ایپیسوڈ میں سنا رہا ہوں، اس کے اب ہم چند اشعار اس سے آگے کے جو ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور آج کی اس نشست کو ہم کنکلوڈ کریں گے۔ تو لیجئے
نعت پیش خدمت ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ خاک ہوا میں عشق نبی میں، جن سے یہ پیغام ملا، جن سے یہ پیغام ملا، سن کر یہ پیغام الہی اللہ اللہ کرتا ہے، اللہ ہی سے ڈرتا ہے، سن کر آپ کا اسم محمد صلی اللہ پڑھتا ہے، صلی اللہ پڑھتا ہے۔ لیجئے بھائیوں، میں نے اگلا اشعار جو تھا وہ اس نعت کا آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ انشاءاللہ العظیم اس سے اگلی جو ہماری نشست ہوگی اس میں اس سے اگلا ہوگا۔ اسی طرح ہی ہماری یہ جتنے بھی ایپیسوڈ ہیں، نشستیں ہیں، یہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی جائیں گی اور نعت کے اشعار بھی ختم ہوتے جائیں گے انشاءاللہ العظیم۔ ہمارے جو اپنا یہ جو ہسٹری ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یہ چند اقساط پہ مشتمل ہوگی اور اس کا مکمل اختتام ہو جائے گا، کنکلوڈ ہو جائے گی۔ تو آج کی نشست کا ہم مکمل جو ہے اختتام وہ کرنے جا رہے ہیں۔ پاکستان کی عوام، السلام علیکم، پاکستان زندہ باد۔